تو اوپر سے نمرود نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہو چکی ہے، تو بڑا حیران ہوا کہ ان کا کیا مقام ہے کہ آگ نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا، جس آگ کے لیے ہم اتنے دن لکڑیاں جمع کی اور پھر اتنا اہتمام کیا، ہمارا سارا کیا دھرا کام سارا دھرے کا دھرا رہ گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہیں چھو رہی، تو نمرود ایک بڑے اونچے ٹیلے پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم، آگ نے آپ کو کچھ نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاشقوں کو آگ کچھ نہیں کہتی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سے بچا لیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو وہ فرشتہ آپ کو بسلامت اس آگ سے باہر لے کر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے باہر نکلے تو نمرود کہنے لگا کہ اے ابراہیم، تیرے رب کے نزدیک تو تیرا مقام بڑا ہے، تیرے رب کی بارگاہ میں 4000 گائیں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جب تک تم اس دین کے اندر داخل نہیں ہوتے اس وقت تک تمہاری کوئی قربانی قبول نہیں ہوگی، پہلے کلمہ پڑھو، دین کے اندر داخل ہو جاؤ، اس کے بعد تمہاری کوئی قربانی قبول ہوگی۔ اس نے کہا کہ نہ تو میں اپنا ملک چھوڑ سکتا ہوں، نہ ہی اپنی ملت چھوڑ سکتا ہوں، ہاں تیرے رب کے لیے قربانی دوں گا۔ چنانچہ اس نے قربانی دی اور 4000 گائیں اس نے قربان کی۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے در پہ عذار نہ ہوا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر تشریف لائے تو اس وقت باقی لوگ کہنے لگے ابراہیم تم بڑے جادوگر ہو کہ تم نے آگ پر بھی جادو کر دیا، آگ نے تجھے کچھ نہیں کہا۔ اور حامان کہنے لگا کہ تم نے جو ہے یہ جو آگ کے اندر گئے ہو، آگ نے تمہیں کچھ نہیں کہا، اس سے پتہ چلتا ہے تم آگ کے پجاری ہو، آگ کو تم اپنا خدا مانتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے کہ جس کو تم خدا مانتے ہو اس نے تمہیں کچھ نہیں کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ میں ایسی بات نہیں، مجھے اس آگ نے نہیں بلکہ اللہ کے فضل نے بچایا، اللہ کے فضل نے بچایا۔ بہرحال مسلسل 40 دن تک آگ کے اندر رہنے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام باہر آئے تو آپ نے ملک شام کی طرف سفر کیا۔ وہاں جا کر ایک شہر کے اندر آپ نے قیام فرمایا۔ جب آپ نے وہاں قیام کیا دیکھا کہ لوگوں نے بڑے ہی اعلیٰ اور نفیس قسم کے لباس پہنے اور لباس اعلیٰ سے اعلیٰ پہن کر ایک میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کس طرف جا رہے ہو؟ ہر ایک نے اعلیٰ سے اعلیٰ اور بڑا نفیس لباس پہنا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ یہاں پر جو بادشاہ ہے اس کی ایک لڑکی ہے جس نے اپنے لیے شوہر تلاش کرنا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں اپنا شوہر خود تلاش کروں گی، لہٰذا ہر ایک جاتا ہے، جا کر اس کے سامنے پیش ہوتا ہے اور ابھی تک اس کی پسند کے اندر کوئی نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ چل پڑے، وہاں پہ جا کر میدان کے اندر بیٹھ گئے تو بیر کا وقت ہوا، مجمع لگ گیا، سارے ارد گرد بیٹھ گئے۔ بادشاہ کی بیٹی وہ آئی اور اس نے ایک ٹوکری جو ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی ہے اس نے اٹھائی ہوئی ہے، 7 بڑی کنیزیں اس کے ساتھ ہیں، اور آ کر ہر ایک کو دیکھتی جاتی ہے، ہر ایک بنا سنورا ہوا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ نفیس قسم کا لباس پہنا ہوا ہے، لیکن اس نے کسی کی طرف توجہ نہیں کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے قریب سے گزری اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور ان کی پیشانی کے اندر جو نور محمدی چمکتا تھا، جب اس کو دیکھتا تو اس کو دیکھتے ہی آپ پر عاشق ہو گئی اور کہنے لگی کہ اے ابراہیم میں آپ سے ہی شادی کروں گی، اور وہ ٹوکری آپ کی جھولی کے اندر ڈال دی۔ اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ میں نے اس کو اپنی شادی کے لیے پسند کر لیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس نے پسند کیا، جا کر اپنے باپ بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ نے کہا کہ یہ جوان تو نیک معلوم ہوتا ہے لیکن ہے غریب۔ اس نے کہا بے شک غریب ہے، لیکن اب میں نکاح کروں گی تو اسی کے ساتھ کروں گی، اس لیے کہ ان کی پیشانی کے اندر حضور علیہ السلام کا نور چمک رہا تھا، اور حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے، اور حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے ملک شام کے اندر دیکھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں صرف شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی۔ بہرحال اس کے ساتھ اس نے شادی کی۔ شادی کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں پر کچھ عرصہ رہے۔ جب وہاں سے جانے کا آپ نے سوچا کہ میں اب اس ملک کو چھوڑ کے مصر کے اندر جاتا ہوں، جب وہاں سے عازم سفر ہوئے تو حضرت سارہ کہنے لگی کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے تیرا والد جو ہے تمہیں اجازت نہیں دے گا۔ اس نے کہا چاہے میرا والد اس کی اجازت دے یا نہ دے، اب میرا تیرے ساتھ نکاح ہو چکا ہے،
اب جہاں بھی تو جائے گا میں بھی تیرے ساتھ جاؤں۔ دونوں آدمی سفر ہوئے اور ساتھ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، ان کو ساتھ لیا، یہ ساتھ چل پڑے۔ سفر کرتے ہوئے جب ملک مصر کے اندر داخل ہونے لگے، جو مصر کا اس وقت کا بادشاہ تھا، اس کی عادت تھی کہ کسی بھی حسین عورت کو دیکھتا تو اس پر فریفتہ ہو جاتا اور نظر بد کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا اور اس کے ساتھ برا ارادہ کرتا۔ اب اس کے ملک کا دستور تھا کہ جو بھی اس کے شہر کے اندر داخل ہوتا تو اگر تو وہ مال تجارت لے کر آتا تو لوگ اس سے محصول لیتے، اگر اس کے پاس مال نہ ہوتا، اگر کوئی اس کے ساتھ عورت ہوتی تو پھر اس کی عورت کو بادشاہ کے پاس لے جاتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب شہر کے اندر داخل ہوئے، حضرت سارہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ساتھ تھی، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کے بعد سب سے زیادہ جو حسین و جمیل عورت تھی حضرت سارہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بہت زیادہ حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام شہر کے اندر داخل ہونے لگے اور معلوم ہوا کہ بادشاہ کا یہ طریقہ کار ہے کہ اگر کسی عورت کو دیکھتا ہے تو پھر اس کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرتا ہے، تو آپ نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو ایک صندوق کے اندر بند کر دیا اور اس طرح شہر کے اندر داخل ہونے لگے۔ اب محصول لینے والے وہ کھڑے ہیں شہر کے دروازے پر۔ جب ابراہیم علیہ السلام قریب آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ہے، تلاشی دو۔ انہوں نے کہا مہربانی کرو تلاشی نہ لو، جتنا سونا کہو، جتنی چاندی کہو، جتنے پیسے کو میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن اس کی تلاشی نہ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ تلاشی تو ہم لیں گے، ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی قیمتی چیز لے کر جا رہے جس کی وجہ سے تم ہمیں نہیں دکھا رہے۔ جب انہوں نے صندوق کو کھولا تو حضرت سارہ خاتون اس کے اندر بیٹھی تھی، جا کر بادشاہ کو بتایا کہ ایک شخص ہمارے شہر کے اندر داخل ہوا ہے، نام اس کا ابراہیم ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو بڑی ہی حسین و جمیل ہے، لہٰذا ہم آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں۔ جب بادشاہ کے پاس لے کر گئے، ابراہیم علیہ السلام پریشان ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ جب آپ جانے لگیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ سارہ، جب بادشاہ تجھ سے پوچھے کہ میں تیرا کیا لگتا ہوں تو تم نے اتنا بتانا ہے کہ میں تیرا بھائی ہوں، اس لیے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں۔ اب تو ایمان والی اور میں ایمان والا ہوں، دینی لحاظ سے بھائی بہن ہیں، لہٰذا اگر وہ تجھ سے پوچھے کہ میں تیرا کیا لگتا ہوں تو بتانا کہ تو میرا بھائی ہے۔ بہرحال جب بادشاہ کے پاس پہنچی، بادشاہ نے کہا کہ اس کو نہلاؤ، غسل کراؤ، اعلیٰ لباس پہناؤ، معطر اور منبر کرو۔ ان کو غسل کروانے کے بعد اعلیٰ سالا لباس پہنایا گیا، لباس پہنانے کے بعد ان کو خوشبو لگائی گئی، بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام ایک کمرے کے اندر موجود تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے، ابراہیم علیہ السلام دوسرے کمرے کے اندر بیٹھ کر سارا کچھ ملاحظہ فرما رہے تھے کہ بادشاہ حضرت سارہ کے ساتھ کیا گفتگو کرتا ہے۔ جب بادشاہ نے حضرت سارہ خاتون رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو دیکھ عاشق ہوا اور آپ کی طرف دست دراز کرنے لگا، تو اسی وقت اس کا ہاتھ چھل ہو گیا، ہاتھ کام کرنا چھوڑ گیا۔ تو اس نے توبہ کی کہ بی بی میرے لیے اللہ سے معافی مانگو، اب میں دوبارہ تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ آپ نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ کو درست کر دیا۔ جب ہاتھ درست ہو گیا تو پھر اس نے دست درازی کرنے کی کوشش کی، پھر زمین نے اس کو پکڑ لیا، اب زمین کا دھنسنے لگا، تو پھر کہتا ہے کہ بی بی دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بچا لے، اب میں تیری طرف دوبارہ نظر بد سے نہیں دیکھوں گا۔ پھر دعا کی، جب زمین نے چھوڑا تو پھر اس نے پھر ارادہ بد کیا، پھر آنکھوں سے نابینا ہو گیا۔ اب پھر کہتا ہے بی بی دعا کرو اللہ مجھے دوبارہ آنکھیں عطا کر دے، اب دوبارہ تیری طرف نہیں دیکھوں گا۔ پھر انہوں نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوبارہ اس کو بینائی عطا کر دی۔ اس کے بعد اس نے ان کو چھوڑا اور کہا کہ اب تم جاؤ سلامت، اور میرے پاس ایک لونڈی ہے جس کا نام ہے ہاجرہ۔ کہا میں نے اس کے ساتھ بھی جب بھی اس کے قریب ہونا چاہا تو میں اس پر قدرت حاصل نہیں کر سکا جس طرح تجھ پر قدرت حاصل نہیں کر سکا، اب میں اس کو تیری خدمت کے اندر دیتا ہوں۔ حضرت سارہ خاتون آئیں، حضرت ہاجرہ کو ساتھ لیا، ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بتانے لگے کہ کیا کیا اندر ہوا۔ آپ نے فرمایا تجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے تھے، میں یہاں پر بیٹھ کر سارا کچھ ملاحظہ کر رہا تھا، یہاں پر بیٹھ کر سارا کچھ ملاحظہ کر رہا تھا۔ بہرحال اب انہوں نے مل کے مصر کو چھوڑا اور فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام جب ملک فلسطین کے اندر پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم ہمیں بتائیں ہمارے لیے کوئی قبلہ ہو جس کی طرف منہ کر کے ہم اللہ کی عبادت کریں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین ایک پتھر لے کر آئے اور آ کر نشانی دی کہ اس طرف آپ بیت المقدس کو تعمیر کریں اور یہ تمہارا اور آپ کے بعد آنے والے سارے نبیوں کا قبلہ بنے گا، آپ کے بعد آنے والے سارے نبیوں کا قبلہ بنے گا۔ بیت المقدس تعمیر کرنے لگے اور لوگ جوگ در جوگ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، اور دیکھتے دیکھتے چند دنوں کے اندر شہر آباد ہو گیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام جس طرح نگاہ اٹھاتے تھے، کس طرح پھل اگتے ہیں، کسی طرح پھول اگتے ہیں، کسی طرح باغ بنتے جاتے ہیں، چند دنوں کے اندر وہ شہر بھی آباد ہو گیا اور ہر طرف پھلوں کی اور پھولوں کی کثرت ہونے لگی، لوگ جوگ در جوگ اس شہر کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کتنی ہجرتیں کی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح کے اندر آئیں۔ اس کے بعد آپ دعا کرتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا فبشرنا بغلام حلیم، ہم نے بڑے بردبار بیٹے کی ان کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت کے اندر عطا فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی پرورش حضرت سارہ خاتون رضی اللہ عنہ کرتی تھی، چونکہ آپ کے بطن عطر سے اولاد نہیں تھی تو آپ سارا دن ان کی خدمت کرتی، اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کرتی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی حضرت سارہ کے سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پیار نہیں کرتے تھے کہ کبھی ان کے دل کے اندر نہ آ جائے کہ میری بھی جسم سے اولاد ہوتی تو میرے بیٹے سے بھی اسی طرح پیار کرتے، تو کبھی ان کے سامنے پیار کا اظہار نہیں کیا۔ جب کچھ عرصہ گزرا اس کے بعد حضرت سارہ خاتون فرمان لگیں اے ابراہیم آپ ایسا کریں، حضرت اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو یہاں سے لے جا کر وادی ذی زرع کے اندر چھوڑ کر آئیں، وادی مکہ کے اندر چھوڑ کر آئیں۔ تو آپ جب پس و پیش کرنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم جس طرح حضرت سارہ خاتون کہتی ہیں آپ اسی طرح کریں، اس لیے کہ میری مشیت بھی یہی ہے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑیں اور حضرت سارہ حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر وادی مکہ کے اندر جس کو وادی ذی زرع کہتے ہیں جہاں پر زراعت نہیں ہوتی، آپ وہاں لے کر جائیں اور وہاں پر جا کر چھوڑ کر آئیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی۔ جب وہاں پر لے کر جا کر حضرت حاجرہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جاتے ہیں، کچھ کھجوریں ہیں، کچھ پانی ہے اور کچھ دن کا زاد راہ ہے، ساتھ لیا وہاں پر جا کر چھوڑا، اور یہ سامان ان کو پیش کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹنے لگے تو حضرت حاجرہ فرماتی ہیں ابراہیم ہمیں اس وادی ذی زرع کے اندر چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے پھر پوچھا، کوئی جواب نہ دیا، پھر پوچھا، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخر کار آپ فرمان لگی بتائیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام پھر ارشاد فرماتے ہیں ہاں اللہ کا یہی حکم ہے۔ آپ فرمایا پھر اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو اللہ کے حکم کے سامنے ہم اپنے سر کو تسلیم کرتے ہیں، ہم نے پھر اللہ کے حکم کے سامنے کوئی اور بات نہیں کرنی، جس طرح ہمارا رب راضی ہے ہم بھی اسی کی رضا پر راضی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے جانے لگے آپ دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا رب العالمین میں اپنی کچھ اولاد کو تیرے اس محرم تیرے اس حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ وادی ذی زرع ہے جہاں پر کھیتی نہیں ہوتی ہے، رب العالمین مہربانی فرما فجعل افئدۃ من الناس، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، یا رب العالمین کو پھلوں کا رزق عطا فرما لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی یا رب العالمین میں اپنی اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، یا رب العالمین تو ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اب دنیا جہان کے اندر اگر آپ کو کوئی پھل نہ ملے، آج بھی وہ پھل آپ کو مکے کے اندر ملے گا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، آج ہر ایک طرح کا پھل آپ کو وہاں پہ ملے گا، چاہے وہاں پر اگتے نہیں ہیں لیکن ہر طرح کا پھل وہاں پر موجود ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہے۔ اب وہاں پر تھا کچھ نہیں، دعا کرتے ہیں یا رب العالمین لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے۔ حضرت حاجرہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب وہاں پر موجود ہیں اور کچھ دن کا زاد راہ تھا وہ سارا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، حتیٰ کہ چھاتیوں کے اندر جو دودھ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب آپ بے چین ہیں، ظاہر ہے بچہ پیاس سے بلکتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے،
نہ تو پانی پینے کے لیے ہے، نہ ہی چھاتیوں کے اندر دودھ ہے کہ بچے کو دودھ پلائے۔ آخر کار آپ بےتابی کے اندر کبھی صفا کی پہاڑی پر چڑھتی ہیں، کبھی مروہ کی پہاڑی پر چڑھتی ہیں، کبھی ادھر دوڑتی ہیں کبھی ادھر دوڑتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کبھی صفا پہاڑ پر چڑھتی ہیں کبھی مروہ پر، اور جب پہاڑ پر چڑھتی ہیں جب نیچے اترتی ہیں بچہ نظر نہیں آتا، پھر دوڑ لگاتی مروہ پر پہنچتی ہیں کہ شاید کسی جگہ سے پانی مل جائے۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑی کو رگڑتے ہیں، ایڑیوں کو رگڑتے رہے، آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ایڑیوں سے چشمے کو جاری فرما دیا، ایڑیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ جب حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ آپ دیکھتی ہیں کہ پانی کا چشمہ جاری ہو چکا ہے، دوڑتی ہوئی آئیں، دیکھا کہ پانی پھیلتا جا رہا ہے، آپ نے ایک ساتھ اس کے باڑ بنائی اور کہتی ہیں یا ماء زمزم، یا ماء زمزم، اے پانی ٹھہر جا، اے پانی ٹھہر جا، اب پانی ٹھہر جا۔ اسی وقت وہ پانی اسی کے باڑ کے اندر رہا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت حاجرہ پر رحم فرمائے، اگر وہ پانی کو نہ کہتی یا ماء زمزم، اے پانی ٹھہر جا، فرمایا پوری دنیا کے اندر یہی پانی پھیل جاتا، پھر لوگوں کو یہی پانی کافی ہو جاتا۔ اور پھر اس کے اندر اتنی برکت ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے رگڑ کھا کے نکلا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی بیمار پیتا ہے اللہ اس کو صحت عطا فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی جس نیت سے پیے اللہ اس کا وہ کام پورا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بھوکا پیتا ہے اللہ اس کی بھوک مٹا دیتا ہے، کوئی پیاسا پیتا ہے اللہ اس کی پیاس بجھا دیتا ہے، یہاں تک کہ پانی پیتے ہوئے آپ یہ نیت کریں یا رب العالمین ہمیں حرمین شریفین کی سعادت عطا فرما، اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کی سعادت عطا فرما دے گا۔ اور زمزم کو پیتے ہوئے دعا کیا کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یا رب العالمین میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علما نافعا، نافع علم کی، ورزقا واسعا، وسیع رزق کی، اور وشفاء من کل داء، اور ہر بیماری سے شفا کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ہر ایک چیز عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا جب پانی کو فرماتی ہیں یا ماء زمزم، اے پانی ٹھہر جا، پانی ٹھہر گیا، خود پیا، بچے کو پلایا۔ اور جب پانی آتا ہے تو ہر طرف سے پرندے اڑ کر آ کر وہ بھی پانی پینا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح آج کل گرمیوں کا موسم ہے اور ہر ایک کو پانی کی ضرورت ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ چھتوں پر تھوڑا سا پانی برتن کے اندر رکھ دیا کریں تاکہ جب پرندے اڑتے ہوئے آئیں پیاس لگی ہو تو وہ پی لیں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ قبیلہ بنی جرہم جو سفر کرتا ہوا جا رہا تھا، دیکھا کہ پرندے اڑتے ہوئے ایک جگہ جا رہے ہیں، تو ان کو پتہ چل گیا کہ کسی جگہ پانی موجود ہے جس وجہ سے پرندے اڑ کر وہاں پر جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بندے کو دیکھا کہ جا کر دیکھو کہ پانی موجود ہے، دیکھا کہ پانی کا ایک چشمہ ہے اور اس کے قریب ایک بچہ اور اس کی ماں موجود ہیں، اور آ کر کہنے لگے کہ اے خاتون اگر اجازت ہو تو ہم آپ کے پاس رہیں گے، ہم آپ کو کھانے کا اور پینے کا سامان بھی دیا کریں گے، لہٰذا آپ ہمیں یہاں پر رہنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ آپ فرمایا ٹھیک ہے آپ یہاں پر رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اس طرح قبول فرمایا، وہ قبیلہ آ کے وہاں پر آباد ہوا، آہستہ آہستہ وہ قبیلہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ آج مکہ شہر آباد ہو چکا ہے۔ پھر اللہ شہر کی قسمیں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، فرمایا مجھے قسم اس شہر کی اے محبوب جس کے اندر آپ چلتے ہیں، وانت حل بہذا البلد، محبوب آپ اس شہر کے اندر ہیں، میں اس وجہ سے اس شہر کی قسم فرماتا ہوں۔ تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے ہر ایک امتحان کے اندر کامیاب ہوئے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے لیے تنگی ہے، اولاد کو چھوڑنا کون سا آسان کام ہے، بندہ اولاد کو چھوڑے، گھر بار کو بھی چھوڑے اور خود بھی آ کے سپرد ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے جتنے امتحان لیے آپ ہر امتحان کے اندر کامیاب ہوئے۔ اللہ نے فرمایا وجعلنا للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے پیشوا اور امام بنا دیا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اے پیارے ابراہیم ہم نے آپ کو اپنا خلیل اور دوست بنا لیا ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔